علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا نڈر، ان کا جیسا باہمت شخص، اور ان کا جیسا غیور شخص، ان کا جیسا بہادر شخص، جس کو کسی اعتبار سے بھی کمزور نہیں کہا جا سکتا. یعنی اگر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قلت انصار تھی، لوگ کم تھے، تو بھئی خیبر میں کون ساتھ تھا جب مرحب کو قتل کیا تھا؟ جب عمرو بن عبدود کے مقابلے پر گئے تھے تو کون ساتھ تھا؟ تنہائی تھے نا. یا جب رسول کو سب چھوڑ گئے تھے تو علی تنہائی تھے نا. تو قلت انصار کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو پھر کیا وجہ؟ تو اب وہاں پر بات یہی کی جاتی ہے کہ بھائی اگر حق ہوتا تو علی ضرور لے لیتے. اس کا مطلب یہ کہ شاید حق نہیں ہوگا، حق ہوتا تو بہرحال لے لیتے. اچھا، اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے حق سے ہی متعلق. آپ نے حدیث سنی ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائیں. اب بتائیں کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ یا اللہ علی کو ادھر موڑ دے جدھر حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑ. تو اب یہاں پر یہ بات تو طے ہو گئی کہ اگر علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، تو اب جب حق کا معاملہ آئے تو وہاں پر علی کو کوئی مزاحمت کرنا چاہیے. اچھا، لیکن سوال یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہیں تو کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ دراصل حق کیا ہے؟ ہمیں پہلے ہی سمجھنا پڑے گا کہ حق ہے کیا. حق کیا ہے؟ حق وہ ہے جو خدائے عادل اور خدائے حکیم نے کسی معاملے کو طے کیا ہو، کسی چیز کو قرار دیا ہو، وہ حق ہے. مشیت خداوندی حق ہے، فیصلہ الہی حق ہے. اب کیوں کہ اللہ حق ہے، اللہ کا فیصلہ حق ہے، اللہ کا جو بھی اقدام ہے وہ حق ہے. تو اب جو کوئی اللہ کے اقدام سے سر منہ انحراف نہ کرے، جو اللہ کی مشیت سے انحراف نہ کرے، وہ ہمیشہ حق پر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب یہ دیکھنا چاہیں کہ علی حق پر ہیں، علی حق کے ساتھ ہیں، تو ہمیں اس پیرائے کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ علی مشیت خداوندی سے انحراف کرے. کبھی یہ ممکن ہے کہ علی مشیت خداوندی کے خلاف ہو جائیں، دوسری طرف ہو جائیں. یہ تو کسی حال میں ممکن نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں کہ جب بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بھائی علی کا حق تھا تو علی نے کیوں نہیں لے لیا. اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہم سے ایک صاحب نے وہاں ناروے سے ہی بتایا کہ بھئی وہ فلاں صاحب ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے ہم سے خود یہ کہا کہ بھئی تم خود بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی دشمن گھس آئے اور تمہاری بیوی پر تشدد کرے تو تم کھڑے رہو گے کیا؟ دیکھتے رہو گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نے گوارا کر لیا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا، پھر سیدھی سی بات ہو گئی نا. اچھا، اب دیکھیے، ابھی ہم نے ایک جملہ کہا تھا، علی کو شیر خدا یا تو کہنا چھوڑ دو یا فاطمہ کو مظلومہ کہنا چھوڑ دو. علی کے ہوتے ہوئے کیسے فاطمہ پر ظلم ہو گیا؟ علی کیا کر رہے تھے؟ تو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر ہماری اب یہ گفتگو ہوگی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ علی ایک حیثیت جو ہماری نظر میں ہے علی کی، وہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ علی نے یوں مرحب کو قتل کیا، علی نے یوں انتر کو قتل کیا، علی نے یوں عمرو بن عبدود کو قتل کیا، علی نے یوں جنگ کی، علی نے یوں تلوار چلائی، علی نے یہ کیا، علی نے اس طریقے سے بہادری دکھائی، علی نے اس طرح شجاعت دکھائی. تو ہم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ علی کوئی بہت بڑے پہلوان ہیں، علی کوئی ہیوی ویٹ چیمپئن ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. علی کو بہادر کہنا، علی کو نڈر کہنا، علی کو دلاور کہنا، علی کو باہمت کہنا، یہ سب علی کے مقام و مرتبے سے بہت پست ہے، بہت پست ہے. علی شجاع ہیں، اور شجاعت کا کمال جو ہے وہ صبر ہے.
جو شخص صبر نہ کر سکے وہ شجاع نہیں ہوتا. شجاع جتنا بڑا شجاع ہوگا اتنا ہی بڑا صابر ہوگا. صبر، کمال صبر جو ہے وہ کمال شجاعت ہے. شجاعت مار دھاڑ یا غالب آنا، اٹھا دینا، پٹک دینا، وہ شجاعت نہیں ہے. شجاعت ہے اصل میں صبر، کہ صبر کے ساتھ مشیت پروردگار عالم کا تحفظ کرنا. جو اللہ چاہتا ہے، جو مشیت خداوندی ہے، اس پر ہم راضی بر رضا ہیں. اب ہمیں جتنی بھی اس کے لیے تکلیف اٹھانا پڑے، جتنا بھی ہمیں ظلم سہنا پڑے، ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ ہم اس ظلم کو برداشت کریں گے. یہ سب سے بڑی شجاعت ہے، یہ سب سے بڑی شجاعت ہے. اچھا، اب صورتحال کیا ہے کہ ہم نے جیسا کہ کہا کہ علی حجت خدا ہیں، علی وصی رسول ہیں. اب جب علی وصی رسول ہیں، علی حجت خدا ہیں، تو ہمیں علی کے ہر اقدام کو اللہ کی سنت میں دیکھنا پڑے گا، اللہ کی سنت میں دیکھنا پڑے گا. اب چھوٹی چھوٹی مثالیں ہم دیں. مثال کے طور پر آپ سے کہا جائے کہ یا تو علی کو شیر خدا کہنا چھوڑ دو یا فاطمہ کو مظلومہ کہنا چھوڑ دو، تو آپ اس کے جواب میں کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو قادر مطلق کہنا چھوڑ دو یا ابلیس کو اللہ کا دشمن کہنا چھوڑ دو؟ یہ اللہ میں طاقت نہیں ہے. اس دن سے جو چھوڑا ہے، اور وہ بھی ایسی حالت میں، وہ کہہ رہا ہے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، سب کو دوزخ میں بھیجوں گا. تو بھئی اللہ میں اتنی طاقت نہیں، کمزور ہے کیا اللہ کمزور ہے؟ ابلیس کو مار نہیں سکتا؟ اللہ ابلیس کو جب چاہے ہلاک کر سکتا ہے، کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ تو اب آپ یہ کہیں کہ ابلیس کو برا کہنا چھوڑ دو یا اللہ کو قادر مطلق کہنا چھوڑ دو. قادر مطلق ہونا اور چیز ہے، اور برداشت کرنا، ڈھیل دینا، یہ اور چیز ہے. ہمارا جہاں تک تعلق ہے، ہم وقت کو غنیمت سمجھتے ہیں. آج یہ موقع ہمیں ملا ہے، کل ہاتھ سے نکل نہ جائے، لہٰذا جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو. لیکن اللہ کے ہاتھ سے موقع کبھی نہیں نکلنے والا ہے. تو اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، کل تو پکڑ ہی لے گا. تو اللہ کی سنت میں یہ نہیں ہے کہ طاقت ہے تو ابھی گردن پکڑ لو. اور علی کون ہے؟ زمین پر اللہ کی حجت ہیں. علی زمین پر اللہ کی حجت ہیں. ایک چیز یہ آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، دوسری چیز ایک ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر خلافت علی کا حق تھا تو علی کو لے لینا چاہیے تھا، اگر علی کا حق تھا تو لے لینا چاہیے تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ خلافت دراصل کیا شے ہے؟ خلافت دراصل کیا شے ہے؟ پروردگار عالم نے سورہ انبیاء میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ذکر کے بعد، یعنی توریت کے بعد یا نصیحت کے بعد، تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا یا زبور میں لکھ دیا، اور قرآن میں بھی یہ آیت آ گئی کہ ہماری زمین جو ہے اس کے وارث ہمارے صالح بندے ہیں. زمین ہمارے صالح بندوں کی ملکیت ہے. اب یہ بتائیں کہ صالح بندے کی جب بات آ رہی ہے کہ زمین ملکیت ہے صالح بندے کی، تو روئے زمین پر عالم اسلام میں آپ آ جائیں، پہلے زمانے میں نہ جائیں، عالم اسلام میں روئے زمین پر عہد رسالت میں سب سے بڑا صادق کون تھا؟ خود رسول اللہ تھے نا. تو رسول زمین کے وارث ہوئے، اور تمام انسانوں پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے وراثت زمین رکھنے والے کی اطاعت کریں، کیونکہ اللہ نے اس کو زمین کا وارث بنایا ہے. تو کیا لوگوں پر یہ واجب نہیں تھا کہ مکی زندگی میں رسول کی اطاعت کرتے؟ رسول تو سب بھی رسول تھے نا، اس وقت بھی رسول کی اطاعت واجب تھی، لیکن کسی نے کی رسول کی اطاعت؟ تو رسول کی اطاعت نہ کرنے سے رسول واجب الاطاعت نہیں رہے، اللہ کی طرف سے تو رہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کو اللہ واجب الاطاعت بنا دے
اس کا وہ حق جو اللہ نے دیا ہے وہ تو کوئی نہیں چھین سکتا، اس کو اس کے مقام سے ہٹا سکتا ہے. تو جو اللہ نے حق دیا ہے وہ تو علی کے پاس تھا نا. اچھا اب دوسری چیز، پروردگار عالم نے کہا کہ ہم اطاعت کے قابل انبیاء کو سمجھتے ہیں. انبیاء جو ہیں وہ اطاعت کے قابل. میں قرآن کی آیت ابھی ہم چھوڑ دے رہے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت اللہ کے اذن سے کی جائے. تو اب رسول کی اطاعت مکی زندگی میں کرنا چاہیے تھی، لوگوں نے نہیں کی، لیکن رسول قابل اطاعت تو تھے اس وقت بھی. ہاں جب مکے میں ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے اور رسول مدینے کے حاکم ہو گئے تو سب کو اطاعت کرنا پڑی، سب نے اطاعت کی. تو اس وقت رسول کی اطاعت اس لیے کی کہ رسول حاکم تھے، لیکن رسول حاکم نہیں تھے تب بھی ان کی اطاعت واجب تھی اللہ کی طرف سے وارث زمین ہونے کی حیثیت سے. تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرا صالح بندہ زمین کا وارث ہے، کہا صالح بندے وارث ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کیا. تو جب رسول جیسے جتنے ہوں، یعنی جو رسول کے نائب ہونے کے اہل ہوں وہ زمین کے وارث ہیں. تو علی سے بڑا کوئی اہل نہیں تھا، تو اللہ کی طرف سے تو علی زمین کے وارث تھے ہی، اللہ کی طرف سے تو علی زمین کے وارث ہیں اور واجب الاطاعت ہیں، سب کو اطاعت کرنا چاہیے تھی علی کی. اب صورت یہ ہے کہ رسول کی جب لوگوں نے اطاعت نہیں کی تو رسول نے زبردستی اطاعت کرائی. جب لوگوں نے رسول کی اطاعت نہیں کی تو رسول نے زبردستی کرائی. اور علی کون ہے؟ رسول کا وصی ہے. تو جو بات رسول نے زبردستی نہیں کی وہ علی کیسے کریں گے؟ ایک چیز. دوسری چیز اور آگے بڑھیں. رسول نے کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ گزارا کیا جو رسول کے چاروں طرف تھے، اس کے اوپر غور کریں اور یہ دیکھیں کہ علی کا واسطہ کن لوگوں سے پڑا. انہی سے پڑا نا جن سے رسول کا پڑا تھا. کوئی نئے لوگ تو نہیں تھے. ابھی رسول کی آنکھ بند ہوئی وہی سب بیٹھے ہوئے، نئے لوگ تو کوئی نہیں آئے ابھی. تو ابھی رسول کی جب آنکھ بند ہوئی ہے تو رسول کا علی کا واسطہ ان لوگوں سے پڑ رہا ہے جن سے کل تک رسول کا واسطہ تھا. تو رسول نے ان لوگوں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ رسول نے ان لوگوں کے ساتھ کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ رسول کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، پہاڑ سے پتھر لڑکایا گیا اور رسول بال بال بچ گئے. جناب حذیفہ یمانی جو رسول کے ناقے کی مہار پکڑے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بجلی اللہ نے چمکائی، اس میں ان لوگوں کی شکلیں دیکھ لیں جو پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے. اب رسول اللہ نے حذیفہ یمانی سے یہ کہا کہ کوئی ذکر نہیں کرنا، بتانا نہیں کسی کو کون لوگ تھے. رسول اللہ کو بھی معلوم ہے کون ہے، حذیفہ یمانی کو بھی معلوم ہے، یا اور کچھ مومنین جنہوں نے دیکھ لیا تھا ان کو بھی معلوم تھا. رسول اللہ نے کہا کسی سے ذکر نہیں کرنا. جب صبح ہونے لگی وہ لوگ اتر کے آ گئے، آ کے نماز میں کھڑے ہو گئے، رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اب مومنین نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو قتل کر دیں. قاتلہ حملہ کیا ہے تو واجب القتل تو ہو گئے نا. تو آپ نے کہا کہ چھوڑ دو، ان کو قتل نہیں کرنا. اگر تم نے ان کو آج قتل کیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد نے اپنے دین کا اعلان کیا، جن لوگوں نے محمد کا ساتھ دیا جب محمد مضبوط ہو گئے تو انہیں کو قتل کر دیا، لہٰذا ان کو قتل نہ کرو. اچھا اب وہ جو صورتیں نظر آئی تھیں زیادہ سے زیادہ 12 افراد تھے، ورنہ 8 یا 10 افراد تھے. تو وہ 10 افراد اگر 2.25 لاکھ مسلمانوں میں سے قتل کر دیے جاتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کو سب کو قتل کر دیا یا انہیں کو قتل کر دیا. 8-10 کو قتل میں تو نہیں کہتے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول جانتے تھے کہ یہ 10-12 جو ہیں یہ تو نمائندے ہیں، پیچھے پورے ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو خالی ان کو مارنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ان سب کو نہ مارا جائے. اور اگر ان سب کو مارا گیا تو یہ الزام آئے گا، اور علی کا واسطہ بھی انہی سب سے ہے. تو 2-4 کو اگر قتل کر دیتے تو باقی تو وہی موجود تھے نا سب کے سب. تو ایسی صورت میں جو حکمت عملی رسول کی تھی، علی کی حکمت عملی اس سے الگ کیسے ہوتی؟ ظاہر ہے وہی حکمت عملی علی کی ہوگی جو رسول کی تھی. اس سے آپ آگے بڑھیں. اللہ کی سنت کیا ہے؟
اللہ کی سنت کیا ہے؟ جس وقت ایک عام الفیل جس کو ہم کہتے ہیں ہاتھیوں کا سال جو تھا، اس سال کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ جس سال پیدا ہوئے ہیں کہ ابرہہ یمن سے ہاتھیوں کا لشکر لے کے کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا. پورا واقعہ ہم پڑھیں گے نہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو کیا ہوا؟ وہ لشکر لے کے آیا. جناب عبد المطلب کا زمانہ تھا، آپ کعبے کے ولی تھے، کعبے کے مجاور تھے، کعبے کے متولی. تو ایسی صورت میں آپ نے کہا کہ کعبے کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. اور جب وہ لشکر قریب آیا تو اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج دیا، اور اس نے کیا کیا کہ ان کو بھوسے کی طرح بنا دیا، جبکہ وہ زمانہ جو تھا کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے. لیکن اللہ نے کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی مصلحت کہ اللہ نے اس وقت ابرہہ کے لشکر کو بھوسا بنا دیا اور کعبے کے قریب نہیں آنے دیا. کعبے پر کوئی ایک ہاتھی بھی ٹکر نہیں مار سکا. لیکن بعد کربلا ابھی 2 سال گزرے ہیں، مسلم ابن عقبہ کو یزید نے بھیجا. یزید کی فوجیں آئیں اور ایک دفعہ پہلے مدینے کو تاراج کیا اور اس کے بعد مکے کی طرف بڑھیں عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے منجنیقوں سے آگ بھی پھینکی، گولے بھی پھینکے، پتھر بھی پھینکے اور کعبے کو پورا منہدم کر دیا. اب اللہ کی قدرت کہاں گئی؟ اب کیوں نہ ابابیل کا لشکر آیا؟ وہ خدا جس نے کل ابرہہ کے لشکر کو برباد کر دیا تھا، آج یزید کے لشکر کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب اللہ کی سنت سمجھیں. وہ مسلم ابن عقبہ، جو مصرف ابن عقبہ تاریخوں میں لکھا گیا، اس نے یہ کہا کہ میں کعبے کو منہدم کرنے پر ذرہ برابر شرمندہ نہیں ہوں، نہ میں اس کو جرم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یزید میرا اولی الامر ہے، میں نے اس کے حکم کی اطاعت کی. میں اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ تو ہی تو حکم دیا تھا اولی الامر کی اطاعت کا. تو کیا ہوا کہ یزید میں اور ابرہہ میں اللہ نے فرق کیا. کیوں کیا؟ اس پر ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں. یزید میں اور ابرہہ میں، یا مسلم ابن عقبہ میں اور ابرہہ میں اللہ نے فرق کیا. علی ہیں حجت خدا. وہ مرحب و انتر میں اور اہل ثقیفہ میں فرق نہیں کریں گے. مرحب و انتر کو قتل کرنا اور ہے، اہل ثقیفہ کو قتل کرنا اور تھا. ایک چیز، اس سے آگے بڑھیں. علی وہ ذات ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی مصلحت کی، اس کی سنت کی حفاظت کے لیے ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں. یہی ملکہ صبر ہے علی کا کہ علی ہر ظلم برداشت کر سکتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ علی نے 25 سال تک صبر کیا اور اس کے بعد تیسری خلافت جب ایک مرتبہ ناکام ہو گئی اور خلیفہ کو قتل کیا مسلمانوں نے، بہت بڑی اکثریت نے مسلمانوں کی. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے، امت کا اجماع ہو جائے، وہ چیز حق ہوتی ہے. اور ایسی حق ہوتی ہے کہ قرآن بھی آیت پیچھے رہ جاتا ہے، رسول کا قول بھی پیچھے رہ جاتا ہے. اور مسلمانوں کے اجماع سے ہی ثقیفہ قائم ہوا تھا، انہی کے اجماع سے ثقیفہ کی حکومت قائم ہوئی تھی. آج وہ سب مل کے ثقیفہ کے تیسرے چہرے کو رد کر رہے ہیں. تو یہ قتل خلیفہ نہیں تھا، قتل ثقیفہ تھا. اب علی کے اوپر جو اب تک خلافت سے نااہلی کا کوئی الزام نہیں لگا سکے تھے، انہوں نے اس علی پر الزام لگایا جو نہ قتل میں شریک ہوا، نہ قتل کی سازش میں شریک ہوا، بلکہ قتل ہونے والے کی حفاظت کی، قتل ہونے والے کا تحفظ کیا. اس کے باوجود مسلمان کھڑے ہو گئے علی کے خلاف کہ اس کے قتل کو
علی کے اوپر ڈالا اور ایسا ڈالا کہ 70 سال تک علی پر تبرہ کیا. مسلم حکومت میں 70 سال تک ممبروں سے علی پر سب و شتم ہوا، صرف اس الزام میں کہ تیسرے کو قتل کرنے والے ہیں یا تیسرے کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا. اگر کہیں پہلے دوسرے کو واقعی میں قتل کر دیتے تو امت کیا کرتی علی کے ساتھ؟ اس کے بعد ایک چیز اور سمجھیں کہ علی سے دشمنی امت کو اتنی تھی. شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا کہ علی کو خلافت کیسے مل جاتی جبکہ علی کے تعلقات قریش سے پینچ در پینچ تھے، یعنی قریش علی سے خوش نہیں تھے. تو یہ رائے صرف شبلی نعمانی کی نہیں تھی، یہ سب کی رائے مسلمانوں کی. کیا اسی وجہ سے علی نااہل تھے خلافت کے کہ سارے قریش جو تھے وہ علی کو پسند نہیں کرتے تھے. تو سوال یہ کہ علی نے کسی کا بگاڑا کیا تھا؟ کیوں تعلقات خراب تھے؟ اس لیے خراب تھے کہ علی نے اسلام کی حمایت میں، رسول کی حفاظت میں ان کے کافر دشمنوں کو قتل کیا تھا، ان کے کافر عزیزوں کو قتل کیا تھا. تو کافر عزیزوں کو اسلام کے خلاف تلوار کھینچنے پر قتل کیا تھا. تو امت علی کو پسند نہیں کرتی تھی، علی سے دشمنی رکھتی تھی. اگر کہیں ان کے لیڈروں کو قتل کر دیتے علی تو دنیا کیا کرتی علی کے ساتھ؟ علی سے بغاوت کرنے والا، علی کے خلاف سازشیں کرنے والا، حد یہ کہ علی کو قتل کرنے والا، حسن کو قتل کرنے والا آج تک مسلمانوں کے نزدیک اس لیے محترم ہے کہ صحابیت کی جو تقدس ہے وہ کسی صورت سے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اگر اس باغی نے پہلے یا دوسرے کے خلاف بغاوت کی ہوتی تو مسلمان اس کی صحابیت کو دیکھتے ہیں. سعد ابن عبادہ، مالک ابن نویر اور ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے پہلے یا دوسرے کے خلاف آواز اٹھائی تو آج تک ان کی صحابیت جو تھی اس کا تقدس کہیں نظر نہیں آتا. جس نے علی کے خلاف بغاوت کی اس کی صحابیت کا تقدس ہی ختم نہیں ہوتا. تو امت علی کے ساتھ کیا کرتی؟ اور پھر علی نے اگر خاموشی اختیار کی تو اس خاموشی کی ظاہری جو نتائج نکلے اس کے اگر ہم ان کو دیکھیں تو کل پہلی منزل پر علی ایک ایک کے گھر جا کے کہہ رہے تھے، ایک ایک انصار کے پاس جا کے کہہ رہے تھے کہ میرے حق کو پہچانو، یاد کرو رسول نے مجھے کیا مقام دیا ہے، یاد کرو اسلام میں میرا کیا مقام ہے، یہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، میرے ساتھ آؤ، میرا ساتھ دو، میں تمہارا اصل رہنما ہوں، میں تمہارا امام ہوں. تو کسی کے کان پر جوں نہیں رینگی تھی. اور جب تیسری منزل پر وہ ساری عمارت گر گئی تو لوگوں نے علی کو اس طرح گھیر لیا کہ سوائے علی کے بیعت کرنے کے کوئی راستہ ہی نہیں تھا. علی بیعت لے لو، علی بیعت لے لو، علی بیعت لو. کل علی کی بیعت نہیں کر رہا تھا، آج سب علی کی بیعت مانگ رہے ہیں علی سے. جس شرط پر چاہو ہم سے بیعت لے لو. تو یہ سب کیا ہوا؟ یہ علی کی خاموشی ہی تو رنگ لائی. علی کی خاموشی نے یہ رنگ دکھایا کہ کل جو علی کی بیعت کرنے پر تیار نہیں تھے آج علی سے کہہ رہے ہیں کہ ہر شرط پر بیعت کرنے کو ہم تیار ہیں. یہ کوئی شیعان علی وہ نہیں تھے کہ جو علی کو پہلا امام مانتے تھے، علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے. یہ سب وہ ہیں جو پہلے تین کی اطاعت کر کے آئے تھے، جو پہلے تین کی اطاعت کر کے آئے تھے. آج وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر نجات ہے تو علی کی خلافت میں ہے. تو یہ علی کی خاموشی تو رنگ لائی. اگر علی کی خاموشی رنگ نہ لاتی تو یہ صورتحال کیسے پیدا ہوتی؟ تو یہ علی نے اتنے دن صبر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جہاں تم جا رہے ہو اس کا انجام برا ہونا ہے. اور شہزادی نے خطبے میں اپنے یہی کہا تھا پہلی خلافت کے دربار میں کہ جس ناقے پر بیٹھ پر تم وہ رکھ رہے ہو، ہودج رکھ رہے ہو، اس کی پشت زخمی ہے. اور یہ بنیاد جو تھی یہ آخر منہدم ہونا تھی.
اور آخر کار لوگوں کو احساس ہونا تھا، اور جب احساس ہوا تو یہ بھی احساس ہوا کہ یہ اگر ہم کوئی تبدیلی چاہتے ہیں تو وہ علی کے ہی ذریعے آ سکتی. تو اتنا زیادہ علی کا خاموش رہنا جو تھا اس کا بہترین نتیجہ تو دنیا نے اسی وقت دیکھ لیا کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی. اور اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ عنکبوت کی پہلی دوسری آیت آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ صرف کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ہم ان کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے. اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں کا آزمائش میں ڈالا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میرے بعد یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا آپ کو رسول مان رہے ہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لا کے کافر ہو گئے، بظاہر تو کوئی کافر نہیں ہوا، تو پتہ کیسے چلے کہ کون کافر ہوا؟ جب تک کہ علی ایسا کوئی فعل انجام نہ دیں کہ امت آزمائش میں پڑے. اور ایک حدیث بڑی مشہور ہے، ہم اب اس کے حوالے ہمارے پاس سب سے اب چھوڑے دے رہے ہیں، کہ ایک شخص نے سوال کیا تھا چھٹے امام سے کہ مولا وہ عبادت جو اللہ کی حجت کے ساتھ کی جائے، زمانے کے امام کے ساتھ کی جائے، اس حالت میں کہ زمانے کا امام لوگوں پر غالب ہو، بہتر ہے یا وہ عبادت بہتر ہے جو اس زمانے میں کی جائے جب زمانے کا امام بظاہر مغلوب ہو اور اہل باطل کے خوف سے چھپ کے لوگ عبادت کریں؟ کوئی جیسے 7ویں امام کتنے دن زندان میں رہے، 11ویں امام زندان میں رہے، امام صادق علیہ السلام بھی گھر میں ایک لحاظ سے قید رہے بعد میں منصور دوانقی کے زمانے میں، اور اس طریقے سے بہت سے مواقع ایسے آئے کہ امام کو تو موقع نہیں ہوتا تھا کہ لوگ امام کے ساتھ بیٹھیں. امام زین العابدین کے ساتھ لوگوں کو بیٹھنے کا کم موقع مل رہا تھا. تو کیا ہوا کہ ایسی حالت میں مومنین جو تھے، جب سے رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی اور غیبت تک یا بلکہ آج تک اس حالت میں نہیں آئے کہ کھلم کھلا نماز پڑھیں، کھلم کھلا اپنے آپ کو مومن کہیں، کھلم کھلا امام کا ذکر کریں، کھلم کھلا اپنے عقائد بیان کریں. تو پوچھا کہ مولا ایسی حالت مومن کے لیے بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ جس میں امام کا غلبہ ہو؟ تو آپ نے کہا کہ جس طرح پوشیدہ صدقہ جو ہے وہ اعلانیہ صدقے سے بہتر ہے، اسی طرح یہ پوشیدہ اطاعت جو ہے تمہاری وہ اعلانیہ اطاعت سے بہتر ہے. اور وہ الفاظ ہم حدیث کے نہیں بیان کر رہے ہیں، جلدی سے ختم کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے پھر نمازوں کا بتایا کہ ایک رکعت نماز کتنی رکعتوں کے برابر ہے، اور اس کی دوسری عبادتیں جو ہیں فرادہ نماز کی کیا کیفیت ہے، اور اس کی جو جماعت کی نماز ہے اس کی کیا حیثیت ہے، جو نماز ظالموں سے چھپ کے قائم کی جائے، اہل حق قائم کریں، ان کی کیا حیثیت ہے، اس میں کتنا ثواب ہوتا ہے. وہ ساری باتیں حدیث میں آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم عقلاً غور کریں تو یہ بتائیں کہ ہم امام کو حجت خدا سمجھ کے امام کی اطاعت کرتے ہیں، امام کے ساتھ رہتے ہیں، اور امام کی جانثاری اپنا فرض سمجھیں اگر، اور عالم یہ ہو کہ امام بے کس و مظلوم ہو، تو یہ بات کتنی مشکل ہے. اور امام حاکم ہو. بے رسول اللہ جس زمانے میں مدینے کے حاکم تھے، اس زمانے میں رسول اللہ کا ساتھ دینا تو بڑا آسان تھا، لیکن جب مکے میں پتھر کھا رہے تھے اس وقت ساتھ دینا مشکل تھا. اسی طریقے سے انشاءاللہ جب زمانے کا امام ظہور کر لے گا اور اس کی حکومت ہوگی تو اس وقت تو ہر شخص چاہے گا کہ اس کا ساتھ دیں، اس وقت کون سی مشکل ہوگی. لیکن اگر کربلا میں کوئی امام حسین کا ساتھ دینا چاہے حجت خدا سمجھ کے تو کتنا مشکل ہے. تو اسی طریقے سے دعوی ایمان میں اگر کوئی سچا ہے اور اس کو حقیقت میں پروردگار عالم ایمان کا اجر دینا چاہے تو اس وقت اس ایمان کا امتحان ہوگا جب امام مظلوم ہو. مظلوم امام کا ساتھ دے، بے کس امام کا ساتھ دے، اس لیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے.
تو وہ ہے اصل ایمان. تو اس اعتبار سے یہ ضروری تھا. اور یہ چیز جس وقت امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا، جسے عموماً صلح حسن کہا جاتا ہے، تو اس وقت بھی بعض لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا اور بعض باتیں پوچھی تھیں. تو آپ نے یہی کہا تھا کہ ہمارے 12ویں سے پہلے جتنے بھی امام ہیں ان سب کے ساتھ، جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ایک ایسا ظالم ان کے اوپر ہوگا. وہ الفاظ امام کے دوسرے تھے، ہم اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ظالم موجود رہے گا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ چاہا کہ حقیقی مومن جو ہیں وہ الگ ہو جائیں. اور یہ جب ہی ہو سکتا تھا کہ جب امام بحیثیت نمائندہ پروردگار عالم اللہ کی طرف سے واجب الاطاعت ہو، لیکن لوگ اس کی اطاعت اس حال میں کریں کہ صرف اللہ کے لیے اطاعت کریں، جبکہ اس میں وہ خود مظلوم ہو. تو یہ ایک الگ پیرایا ہے. اس کے اوپر اب زیادہ بات کرنے کا وقت نہیں رہا، اور میرے خیال سے آپ کا وقت بھی ختم ہو گیا. تو اس میں اور بہت سے نکات تھے جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن مقصد جو تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اور بہت سی چیزیں تو وقت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑیں، اور پھر یہ چیز تھی کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ آپ لوگوں کے لیے باتیں جو ہیں وہ زیادہ بھاری ہو جائیں گی، بہت مشکل باتیں ہو جائیں گی، تو آپ لوگوں کو اس کو سمجھنے میں اور یاد کرنے میں بھی مشکل ہو جائے گی. تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے سامنے جو بچیاں آئیں گی وہ کس معیار کی آئیں گی، کس اسٹینڈرڈ کی آئیں گی. تو ہم نے یہ طے کر لیا تھا. لیکن بہرحال ہمیں یہ اطمینان ہے کہ یہ باتیں ضائع نہیں گئی ہیں. آپ لوگوں کی جتنی بھی سمجھ میں آیا ہے اس حد تک آپ لوگ اس سے نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں گے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ آگے بھی لوگوں کے لیے مہیا کر سکتی ہیں. اور اس میں سے جتنا بھی یاد رہ جائے، اور آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سے نوٹ بھی کر لیا ہے. تو بس آج ہم اس پر، ان دونوں چیزوں پر گفتگو کو ختم کر رہے ہیں.